محرم الحرام شریف کی یکم تاریخ کو مراد قلب رسول حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ اسی حوالے سے آپ کا ذکر خیر کرنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے تھے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک سے بے انتہا محبت اور پیار فرمایا کرتے تھے، مگر جو دشمنان صحابہ ہیں ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ باتیں کرتے ہیں کہ تاریخ کی کتابیں اس بات پر شاہد ہیں، تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ واقعات لکھے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی شہزادی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے معاذ اللہ گھر کو جلایا تھا، آپ پر بڑا ظلم و ستم کیا تھا۔ تو اب یہ کہتے ہیں جی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے محبت نہیں کرتا، ان پر ظلم و ستم کرتا ہے، ان کو قدر و منزلت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، ہم تو اس عمر کو نہیں مانتے۔ اب یہاں سب سے پہلے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کی عقل ہی اس بات کو نہیں مانتی کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ معاذ اللہ ایسا رویہ اختیار کیا ہو، ان کے مکان کو جلایا ہو یا معاذ اللہ ان پر ظلم و ستم کیا ہو۔ کیا آپ نے یہ تاریخ کی کتابیں پڑھ کے آپ نے امت کے درمیان صحابہ کرام علیہم رضوان کی نفرت کو عام کرنے کی مذموم جو کوشش کی ہے، آپ کو وہ روایتیں یاد نہیں ہیں جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف لے کے گئے، آپ نے دیکھا کہ دروازے پر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی کھڑے ہیں۔ اب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محو گفتگو تھے، ان سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوچا کہ جب عمر فاروق اعظم کا بیٹا عبداللہ وہ دروازے پہ کھڑا ہے، اس کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، وہ ان کا سگا بیٹا ہے، تو میں کیسے اندر داخل ہو سکتا ہوں، میں کیسے عمر فاروق اعظم سے ملاقات کر سکتا ہوں، جبکہ وہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اب یہ سوچ کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے کے گئے۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ملاقات ہوئی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عمر میں تمہارے ہاں آیا تھا مگر اس طرح معاملہ ہوا، تمہارا بیٹا دروازے پر تھا، میں نے سوچا جب اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے تو میں کیسے اندر آ سکتا ہوں، اس لیے میں واپس چلا گیا۔ اب آگے سے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ آپ کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے ساتھ کمال محبت کی دلیل ہے۔ عمر فاروق اعظم نے فرمایا، اے حسین، یہ جو میرے سر پہ بال ہیں، یہ بال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد آپ کا اور آپ کے نانا جان کا صدقہ ہے جو میرے سر پہ بال اگ رہے ہیں، یہ محبت ہے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ فرمایا، میری کیسے جرت کہ میں نواسہ رسول کو اپنے ہاں تشریف آوری سے روک سکوں۔ فرمایا، آپ کو کھلی اجازت ہے، جب چاہیں جس وقت چاہیں میرے دربار میں تشریف لا سکتے ہیں۔ اسی طرح کیا آپ کو وہ واقعہ یاد نہیں ہے جب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، آپ نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو 1000، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی 1000 عطا فرمایا، تو آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حاضر ہوئے، انہوں نے کہا، ابا جی یہ آپ نے کیا کیا، مجھے 500 دیا، ان کو 1000 دیا۔ اب وہ جو آگے سے جواب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، آپ نے فرمایا، تمہارا باپ تو عمر ہے اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کا باپ عمر نہیں، ان کا باپ شیر خدا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے۔ فرمایا، تمہارا نانا کون ہے؟ اور ان کا نانا تاجدار انبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے۔
فرمایا تمہاری ماں کون ہے؟ اور ان کی ماں سیدہ خاتون جنت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا پہلے ان کے باپ جیسا اپنا باپ لے کے آؤ، پہلے ان کے نانا جیسا اپنا نانا لے کے آؤ نا، پھر مجھ سے یہ مطالبہ کرنا کہ ان کے برابر تمہیں حصہ دیا جائے۔ تو یہ وہ کمال محبت تھی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادوں کے ساتھ، آپ کی آل کے ساتھ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری عقل ہی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، جو امام حسن و حسین جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں کا اتنا ادب کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کا ٹکڑا، جن کے بارے خود مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا، جس نے فاطمہ سے بغض رکھا، تحقیق اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نواسوں کا تو ادب کریں، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کا ادب نہ کریں۔ اور پھر یہاں پہ روافظ کی طرف سے نا کچھ کتابیں پیش کی جاتی ہیں بڑی شد و مت کے ساتھ، جی یہ دیکھیں ہمارے سامنے سیر اعلام النبلاء کتاب پڑھی ہے، یہ دیکھیں میزان الاعتدال ہے، اس کے اندر یہ روایت لکھی ہے۔ سنی بھی اس کتاب کو مانتے ہیں جس کے اندر یہ واضح طور پر لکھا ہے جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک مکہ مارا، جس کی وجہ سے محسن جو تھے آپ کے پیٹ میں معاذ اللہ شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ ان کتابوں کے اندر روایتیں موجود ہیں۔ اب ہماری عوام کیا سوچتی ہے؟ اہل سنت کی عوام یہ سوچتی ہوئے 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 اتنا ظلم کیا حضور کے صحابہ نے آپ کی آل کے ساتھ، وہ اتنے مظلوم ہیں، اتنا ظلم کر دیا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کتابیں تو پڑھنا تو دور کی بات، وہ تو کتاب ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ آیا جس کتاب کا وہ حوالہ دے رہا ہے، جس کتاب کا وہ صفحہ پڑھ رہا ہے، کم از کم آپ خود نہیں تو اپنے علماء کے ساتھ کم از کم رابطہ کر کے یہی پوچھ لیں کہ بھائی یہ بندہ فلاں رافضی ہے، وہ یہ روایت بیان کر رہا ہے، اس روایت کے اندر کتنی سچائی ہے۔ اب یہ جو کتابیں پیش کی جاتی ہیں، وقت کم ہے وگرنہ میں ایک ایک کتاب آپ کے سامنے رکھتا۔ ایک کتاب جس کا بڑا بڑھ چڑھ کے ذکر کیا جاتا ہے سیر اعلام النبلاء، اور دوسری کتاب میزان الاعتدال ہے۔ اب آپ دونوں کتابیں اگر اٹھا کے دیکھیں، وہاں پر یہ جو لکھا ہے نا کہ معاذ اللہ حضرت عمر فاروق اعظم نے مکہ مارا، جی سیدہ فاطمہ الزہرا کے اور مکہ مارے تھے، جناب جو محسن تھے وہ شہید ہو گئے۔ اب یہ جو بات ہے نا، اگر آپ جس کتاب کا رافضی حوالہ دیتے ہیں، یہ دونوں کتابیں اٹھا لیں، اسی صفحے کے اندر اس روایت کے اندر جتنے جھوٹے راوی ہیں، ان جھوٹے راویوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ روایت درست نہیں ہے، اس میں فلاں فلاں جو راوی ہے وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، فلاں فلاں جو راوی ہے وہ رافضی ہے، اس نے اس طرح کی روایتیں گھڑ کے پیش کی ہیں، گھڑ کے اس نے اس طرح کی روایتیں کتابوں کے اندر لکھ دی ہیں۔ اور پھر آگے یہ جو قول وہاں پر لکھا ہے نا، اس سے پہلے جو عبارت تھی وہ عبارت حذف کر کے اس عبارت کو نہیں پڑھا، آگے والی عبارت پڑھ دی۔ اس عبارت سے پہلے یہ بات واضح طور پر دونوں کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ فلاں راوی نے اس کے اندر، اس بات کے اندر، اس قصے کے اندر یہ جھوٹ گڑا ہے، اور وہ جھوٹ یہ ہے، جھوٹ آگے یہ بیان کیا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے ایک مکہ مارا تو ان کا جو معاذ اللہ حمل تھا، ثم معاذ اللہ، اتنی بے ادبی والی بات انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے، جھوٹ کے طور پر اس بات کو بیان کیا، پچھلی بات کاٹ دی، پچھلی بات چھوڑ دی، اور جناب کتاب پڑھ کے یہ دیکھو جی سنی بھی اس کتاب کو مانتے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے، حالانکہ اس سے پہلے واضح طور پر یہ بات لکھی ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے، اور وہ جھوٹی بات یہ ہے جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی جاتی۔ پھر جب کوئی بس نہیں چلتا نا، پھر یہ کہا جاتا ہے جی یہ تو ثابت ہے نا، دھمکیاں تو لگائی تھی جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں اس گھر کو جلا دوں گا۔ اب میرا یہ سوال ہے، انہوں نے دھمکیاں لگائی تھیں، دھمکیاں کس کو لگائی تھی؟ کیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دھمکیاں لگائی تھی؟ ہرگز نہیں۔ اس بات کو ثابت کوئی کر ہی نہیں سکتا کہ عمر فاروق اعظم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اس طرح کی دھمکیاں بھیجی ہوں یا دھمکیاں لگائی ہوں، ثابت ہی نہیں ہے جناب۔ پھر سوال اٹھتا ہے دھمکیاں کس کو لگائی تھیں؟ دھمکیاں عمر فاروق اعظم نے
ان لوگوں کو لگائی تھیں جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دولت خانے پر آتے اور وہاں بیٹھ کر خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے حوالے سے طرح طرح کی سازشیں کرتے تھے، ان کے خلاف طرح طرح کے مذموم ارادے بناتے تھے، ان کی طرف نسبت کر کے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو روکا ہے کہ تم مسلمانوں کے خلیفہ کی طرف سازشیں کرتے ہو تو میں تمہیں اس گھر سمیت جلا دوں گا۔ اب وہاں معاذ اللہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بے ادبی مقصود نہیں تھی، میں آگے چل کے یہ بات عرض کرتا ہوں، بلکہ مقصد یہ تھا کہ تم اور خود حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایتیں موجود ہیں کتابوں کے اندر، آپ خود ان لوگوں کو ان کاموں سے روکتی تھی کہ آپ یہاں پر آ کر یہ کام نہیں کر سکتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے حوالے سے طرح طرح کے جو نازیبا تم جملے کستے ہو، طرح طرح کی یہاں پہ سازشیں کرتے ہو، اس سے رک جاؤ۔ مگر حسن اخلاق کی وجہ سے سیدہ پاک ان کو اپنے دولت خانے پر آنے سے منع نہیں فرماتی تھی، اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا کہ میں اس گھر کو جلا دوں گا گھر والوں سمیت، اب معاذ اللہ اس سے مراد سیدہ فاطمہ الزہرا نہیں ہے۔ اور یہ جو بات ہے نا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان سے گویا عمر فاروق اعظم نے استنباط کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر مجھے تمہارے گھر والوں کا احساس نہ ہوتا تو میں گھر سمیت تم کو جلا دیتا۔ اب وہاں پر نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھنا یہ اس ایک بندے کا فعل ہے اور اس کو اس بات کا نقصان ہے، اور یہاں ایک جماعت کا جو امام ہے جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر فرمایا، اب جماعت کے ساتھ نہ شامل ہونے والا اس کے لیے تو یہ وعید ہے، اور جو جماعت کے امام کے خلاف سازشیں کرے تو اگر اس کے لیے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرمائیں کہ بھائی اگر تم باز نہیں نہ آئے تو میں تم کو گھر سمیت جلا دوں گا، تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے ہی موافقت رکھتا ہے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان۔ یہ بات بھی بڑی شد و مد کے ساتھ کی جاتی ہے کہ انہوں نے گھر جلانے کی دھمکی تو دے دی نا، یہ بے ادبی تو ہے نا سیدہ پاک کے گھر کی۔ میں یہاں پہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کی بات کسی حد تک درست ہے، مگر اس سے ضروری ہے فتنے کا سد باب کرنا، فتنے کو روکنا، ایک مسلمانوں کے خلیفہ کے خلاف جو فتنہ برپا کر رہے ہیں ان کو روکنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ آپ کہیں گے جی یہ کیسی بات ہوئی؟ دیکھیے فتح مکہ کے موقع پر ابن قتل صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا گستاخ ہے، پردوں کے اندر چھپا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کے لیے کوئی امان نہیں ہے، اس کو وہیں پہ قتل کر دو۔ اب کیا معاذ اللہ کعبۃ اللہ شریف کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لحاظ نہیں ہے، پاس نہیں ہے؟ نہیں، بلکہ وہ فتنہ اتنا بڑا تھا، اس فتنے کو ختم کرنا یہ زیادہ ضروری تھا۔ اسی طرح سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کا اپنا ادب ہے، اپنا مقام و مرتبہ ہے، اس کا اپنا ایک قدر و منزلت ہے، مگر اس سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ جو مسلمانوں کے خلیفہ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف، ان کے فتنے کو روکنا یہ اس سے زیادہ ضروری تھا۔ اور یہ بات اس طرح کے کئی واقعات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بھی ثابت ہیں۔ جب قصاص عثمان کا معاملہ ہوا تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب خلیفہ نامزد ہوئے تو کچھ ایسے بدبخت لوگ تھے جو آپ کی خلافت کے منکر تھے، آپ کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ مدینہ شریف سے نکل کر مکہ المکرمہ گئے اور وہاں جو قصاص عثمان کا مطالبہ کر رہے تھے حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے، وہ صحابہ کرام تھے۔ اب یہ جو لوگ مولا علی کی خلافت کے منکر تھے یہ ان کے ساتھ جا ملے۔ اب وہاں سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا حرم محترم تھا، جس طرح سیدہ فاطمہ کے گھر کا ادب ہے اسی طرح ام المؤمنین جو مومنوں کی ماں ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اسی طرح ان کے حرم محترم کا بھی ادب ہے۔ تو جب وہ وہاں پہ پہنچے مولا علی کو اطلاع ملی،
اب مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان لوگوں کو وہاں پہ جا کے قتل کیا، کیونکہ وہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خلافت کے منکر تھے، مسلمانوں کے اندر نت نئے فتنے ایجاد کر رہے تھے، تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس فتنے کا سد باب کیا۔ اب ہم جو اہل سنت ہے یہاں یہ نہیں کہتے کہ مولا علی نے معاذ اللہ حرم عائشہ کا جو تھا وہ احترام نہیں کیا یا ان کی بے ادبی کی ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں اس فتنے کو روکنا زیادہ ضروری تھا مولا علی شیر خدا کے لیے۔ تو اسی طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دھمکی دی ہے، اب مولا علی نے تو جا کے قتل کیا ہے، ہم تو اس بات کو بھی محل نزاع نہیں سمجھتے، بلکہ مولا علی نے وہ بالکل درست کام کیا ہے، اس فتنے کو روکا ہے۔ مولا علی نے تو قتل کر دیا، ادھر عمر فاروق اعظم نے تو صرف دھمکی دی ہے کہ اگر تم باز نہ آئے تو میں گھروں کو جلا دوں گا۔ اگر مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر کوئی اعتراض نہیں نہ آتا، انہوں نے سیدہ عائشہ پاک کے حرم محترم یا ان کے گھر کا ہم کہیں پاس نہیں رکھا، لحاظ نہیں رکھا، ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے فتنے کو روکا ہے۔ اسی طرح عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فتنے کو روکا ہے، نہ کہ سیدہ پاک کی بے ادبی کی ہے۔